نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید ہمارے سامنے ہے، اور سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جہاں پہ کہ مدنی صورتیں کوانٹٹی کے اعتبار سے، والیوم کے حساب سے نہیں بلکہ نمبرز کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایک ساتھ یہاں پہ آئی ہیں۔ اور ان صورتوں کی جو یعنی اصل جو معاملہ ہے، یعنی میں اب صورتوں کی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں سورہ حدید میرے سامنے ہے، اس سے لے کر سورہ تحریم تک جو کہ 28ویں پارے کا اینڈ ہے، پھر اس کے بعد سورہ ملک، اس کے بعد میرے خیال میں 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ سمجھیے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایک ٹاپک، ایک ایک بیانیہ، ایک ایک ریٹورک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کا ایک مختصر جائزہ، اس کو ایک پرزور انداز میں ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ایک ایک ٹاپک جو ہے وہ کھلے گا اور وہ ٹاپک کلوز ہوگا۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر صورت کی ایک مرکزی آیت بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا یعنی جس کو ہمارے مہتاب بھائی کہتے ہیں کھوٹا، وہ بھی جسے کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا خاص طور پہ ان صورتوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے سورہ حدید ہے، جو دینی تقاضے ہیں، جو ہمارے پاس جو دینی فرائض ہیں، ان کا بڑے جامع انداز میں بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے اوپر جو عائد شدہ دینی تقاضے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور تاریخی پس منظر یہ ہے کہ احد اور حدیبیہ کے غزوات کے درمیان یہ نازل ہوئی، جبکہ مٹھی بھر مسلمان پورے جزیرۃ العرب سے نبرد آزما ہیں۔ اور اس صورت کا جو خاص جسے کہتے ہیں وہ جہاد اور انفاق وغیرہ، یہ اس کا ایک موضوع رہے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور تمام انبیاء کرام کا مشن وہ بہت واضح انداز میں ایک اور طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے تھے مسبحات، یعنی یہ اور اس کے بعد جس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ یہ شروع ہو رہی ہیں، یعنی تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اللہ سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر بھی وہی ہے۔ والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، یہ مشکلات قرآن میں سے ہے۔ یہ آیت مشکلات قرآن میں سے ہے۔ مفسرون نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا ہے کہ یعنی وجود باری تعالیٰ اور اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہیں۔ جو آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ ازل سے ابد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ باقی تمام مخلوقات کریٹ کی گئیں اور ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سب سے پہلے تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، موجود رہے گا جب کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یعنی وہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اپنی نشانیوں کے اعتبار سے وہ ظاہر بھی ہے، غیب کے حوالے سے وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو انتہائی آسان انداز میں بتا رہا ہوں، ادروائز اس کے اوپر کلام بہت ہے، یعنی میں اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان علیمی ہے وہ العلیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن یعنی اسے کہتے ہیں، جب ہم استقبال رمضان کا پروگرام کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کلام ہے، ایسے جیسے کہ کوئی تقریر ہوتی ہے،
یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کے مختلف جانراز ہوتے ہیں نا، کہ لٹریچر کے اندر کہ کوئی چیز پوئم ہوتی ہے، کوئی چیز لٹریچر ہوتی ہے، کوئی چیز کچھ ہوتی ہے، لیکن یہ تقریر ہے. اب تقریر کے اندر جب بھی آپ دیکھیں گے تو جو اچھے مقرر ہوتے ہیں وہ اصل بات کرنے سے پہلے ایک پورا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو اس بات کو یعنی کنسیو کرنے کے لیے ایک تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بات کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بھی آیات آپ دیکھیں ان کا فلو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے وہ تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی، اور پھر اس کے بعد یعنی دین اسلام اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ تمام کی تمام ہمارے سامنے ایک بحث جیسے کہ انفولڈ ہو رہی ہو، ایک پروگریشن ہو کہ کہاں تک جانا ہے. پینیکل یہ ہے، لیکن شروع بات بالکل شروع سے کی گئی تاکہ ذہنوں کو تیار کر کے پھر اس کے بعد چوٹ لگائی جائے. وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش کے اوپر. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما يعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس کے اندر، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. اس کے اندر بھی اگین مشکلات قرآن میں سے ہے یہ جو وہو معکم اینما کنتم ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو اس کے حوالے سے اللہ کے وجود کے حوالے سے بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں. باٹم لائن یہ ہے، مفسرون اس بات کے اوپر یعنی اسے کہتے ہیں جمہور جو علماء ہیں وہ اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ یہ بات اللہ کی شان علیمی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، شان وجود کی طرف اشارہ نہیں بلکہ شان علیمی کی طرف ہے، کہ اللہ کا علم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. جو بھی انسان جو بھی کام کر رہا ہو، کہیں بھی کر رہا ہو، جیسے کہ وہ ہم سورہ لقمان میں پڑھ کے آ گئے نا، کہ چاہے تم چٹان کے اندر گھس کے کر رہے ہو، چاہے تم زمین میں کر رہے ہو، چاہے تم آسمان میں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو وہ والی بات ہے. اور اگین جو اگلی اس کا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ اس بات کو مزید انڈورس کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ تم اسے کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے چھپے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. اب بات آگے بڑھتی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. ٹھیک ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس کا اس نے تمہیں نائب بنایا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ مال کے حوالے سے کئی بار جسے کہتے ہیں ایک ہمارے سامنے بات آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہاں ایک اسلوب وہی بات ہے لیکن دوسرا اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس کے تم نائب بنائے گئے ہو. تمہارے پاس آج جتنی دولت ہے تم صرف اور صرف اس کے نائب بنائے گئے ہو، تم اس کے کسٹوڈین ہو. اصل میں تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. اسلام کے جو بڑے بڑے اصول ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو اکنامکس کے حوالے سے اسلام نے یہ کیا ہے کہ شریعت کو تو بہت ڈیٹیل میں اسلام نے تمام احکامات دیے. پالیٹکس اور اکنامکس کے اندر اسلام نے موٹے موٹے اصول دے دیے کہ اس کے نیچے تم جو دل چاہے کر لو، تمہارے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کہاں سے کہاں فائنینشیل سسٹمز جا رہے ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے. آج اتنے جسے کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اتنی زیادہ ایویلیوشن ہو چکی ہے، پیپر کرنسی آ چکی ہے، ہر چیز آ چکی ہے، امپورٹس ایکسپورٹس کے پرابلمس ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے اصول دے دیے ہیں اکنامکس کے، اس کے نیچے رہتے ہوئے جیسے تمہیں آپریٹ کرنا ہے کر لو، کوئی ایسا پرابلم نہیں. پالیٹکس کے بھی موٹے موٹے اصول دے دیے، اس کے نیچے جیسے دل چاہے تم اس کے آگے اس کے نیچے ریفرینڈم کروانا چاہو، تم پریزیڈنشل سسٹم رکھ لو، تم پارلیمنٹری سسٹم رکھ لو، کوئی پرابلم نہیں اللہ تعالیٰ کو. اصل جو اصول ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو اکنامک اصول ہے یہ آپ پاک کر لیجئے. اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے کہ مال کے تم مالک نہیں ہو.
تم نائب ہو، تم کسٹوڈین ہو، مال دراصل تمہارا نہیں ہے، اصل میں یہ مال تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے تمہاری صلاحیتوں سے تم نے کمایا تب بھی وہ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ آج ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بحث بھی آ جائے گی جب ہم مال کے اوپر بات کریں گے مزید۔ اور پھر اس کے بعد اصل بات کیا ہے سمجھنے کی، جان اور مال، یہ دو میجر چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کے انسان جسے کہتے ہیں وہ اپنی جسے کہتے ہیں اس کو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایمان لاؤ، اس ایمان کا جو ثبوت ہے، صرف لپ سروس نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، اپنے آپ کو کھپانے والے بنو، اپنے مال کو کھپانے والے بنو، اپنے وقت اور جان کو کھپانے والے بنو، کنزیوم ہو جاؤ اس چیز کے اندر، ایمان کی دعوت کے اندر۔ اب یہ ابتدائی تقاضے ہیں، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ کے اوپر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، یقیناً وہ لے چکے ہیں تم سے عہد، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ کے رسول مومنین سے بیت سماوات، بیت الجہاد، وہ تمام بیت لے چکے ہیں، تو اگر تم مومن ہو تو اس کے اوپر پھر عمل کرنے والے بنو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی اللہ ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں۔ گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی پیروکاری، یہ تمام جو ہے وہ اندھیرے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیکی، نیک کام، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا، وہ تمام جو ہے وہ ہدایت اور نور ہے، وہ اس کی طرف لے کے آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے ساتھ قرآن، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر یقیناً بہت نرمی کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، پھر کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیجئے، یہ اب خاص مضمون ہمارے سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے انفقوا آیا، ٹھیک ہے، کہ خرچ کرو، یہاں پہ آیا انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دو اور مستقل جسے کہتے ہیں موضوع ہیں، ایک ہے جہاد فی اللہ، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ انفاق کرنا، یعنی پیسہ خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، یہ سب چیزیں اس پہلی والی آیت کے اندر آ گئی۔ یہاں پہ اس سے آگے بڑھ کے خاص بات ہے، جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ غریب کی مدد کے لیے مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاص بات ہو رہی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان اپنا مال دے رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جہاد کے اندر بھی یہی والی بات ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی جہاد کرتا ہے، انسان معاشرے سے بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے، انسان ہر جگہ کے اوپر جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے جہاد فی اللہ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کانشیس ایفرٹ کر کے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اب وہ قتال ہے یا نہیں ہے ڈز ناٹ میٹر، لیکن وہ جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے، وہ کسی اور پرپز کے لیے جد و جہد نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز، دونوں چیزیں ہمارے سامنے یہاں پہ اب آ گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمان کی میراث۔ یہ وہی والی بات آ گئی کہ مال کے تم مالک نہیں ہو جبکہ اللہ مالک ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی، جبکہ اسلام غالب ہو گیا اس کے بعد ایمان لے کے آنا، جبکہ اسلام مغلوب تھا اس وقت ایمان لے کے آنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر اس کو آسان کر کے بتاؤں تو کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ دین کے اوپر چلنا آسان ہے، کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ دین کے اوپر چلنا انتہا سے زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ چیز برابر نہیں ہے، جیسے کہ ثواب کے اندر برابر نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے بھی جب ہم نے شاکلہ کی بحث کی تھی تو ہم اس بحث کو کھول چکے ہیں، تو دوبارہ نہیں اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں جاتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ بہت بڑے ہیں درجے میں ان سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جنگ کی۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے. جس نے فتح کے بعد بھی جو ہے وہ جنگ کی، ایمان لایا، خرچ کیا، اس کی بھی بہت بڑی جسے کہتے ہیں وہ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن آف کورس اب 100 درجے جنت کے کلم پڑھ چکے تو بھائی کسی کو تو اوپر والا ملنا ہے نا، وہ کن کو ملنا ہے وہ یہاں پہ آ گیا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو بہت باخبر ہے. مال کے حوالے سے 2-3 بار میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، تو ایک حدیث بھی اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. حالانکہ انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر لیا، کھا کے ختم کر لیا. دوسرا وہ ہے جس کو پہن کے بوسیدہ کر دیا. تیسرا وہ ہے جو کہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسروں کا. 3 ہے ہمارے پاس جب تک مال ہے، یہ 3 ہے: کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا. That's it. ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب شرم دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، اور تو وہ بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے عزت والا بدلہ ہو. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ جب آیات آئیں تو صحابہ کرام نے اس کو کس طرح جسے کہتے ہیں سمجھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو الدحدہ انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہاں. انہوں نے کہا ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں لے کر میں اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے اور اس کے درمیان میں ان کا اپنا گھر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے سیدھے گھر پہنچے. گھر کے اندر نہیں گئے، باہر سے پکارا بیوی کو کہ دہدا کی ماں باہر آ جا، میں نے باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا ہے دہدا کے باپ. اسی وقت اپنا سامان اپنے بچے لے کے اس گھر سے نکل گئی. یہ ہوتے ہیں معاملات. اب اس کے بعد جو دین کے تقاضے ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ روز محشر خاص طور پہ پولیس رات میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. وہاں پہ نور صرف اور صرف عمل کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، عمل کا نور ہے. ایمان کی جو روشنی ہے اس کا مرکز انسان کا دل ہے، اور جو اعمال کی روشنی ہے اس کا مرکز نامہ اعمال ہے جو کہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا. تو یہاں پہ ان کے سامنے یعنی وہ اور دائیں ہاتھ پہ وہ دونوں طرف اشارہ ہے. اس حوالے سے تفسیر عثمانی میں انہوں نے یہی بات لکھی کہ یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، کہا جائے گا بشارت ہے تم لوگوں کو آج کے دن ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں ان میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو اصل کامیابی ہے، شاندار کامیابی ہے. اب کنٹراسٹ کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا نقتبس من نورکم، انتظار کرو ہمارا تاکہ ہم کچھ حصہ حاصل کر لیں تمہارے نور سے. سارے اندھیرے ہیں. یہ بڑا مطلب جسے کہتے ہیں عجیب ڈائلاگ ہے جو کہ منافقین اور مومنین کے درمیان ہوگا. بھئی ایک آدمی اگر لائٹ لے کے جا رہا ہو تو آپ اس کی لائٹ میں چل سکتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس اندھیرا ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے. فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو نور کو. یہاں پہ لائٹ نہیں ملے گی، یہاں پہ بیٹری چارج نہیں ہوگی تمہاری. وہ تو میدان عمل وہ تھا، وہاں سے بیٹری چارج ہونی تھی، وہاں سے بلب لینا تھا، وہ بلب لے کے آؤ. لوٹ جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندرونی جانب جو ہے وہ ہوگی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بیرونی طرف ہوگا عذاب.
یہ جسے کہتے ہیں معاملہ ان کے درمیان اس طریقے سے سیگریگیشن کر دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہ جو بیٹری جن لوگوں کی چارج ہے کس چیز سے چارج ہے؟ نیک اعمال سے. وہ نیک اعمال پیچھے آ گئے. جہاد اور انفاق دونوں چیزیں ہمارے سامنے. وہ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان، منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. ینادونہم الم نکم معکم. منافقین پکاریں گے مومنوں سے کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. مسلمان کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو. وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے. ورتبتم، اور تم نے شک کیا. وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں تمہاری باطل امیدوں نے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑے دغا باز نے. تو ایک تو اپرنٹ جو معنی ہے جو مفسرون بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین جب مومنین سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اس دنیا میں؟ ہم تمہارے ساتھ تھے، سب کچھ کرتے تھے تمہارے ساتھ. تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی تم شک کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے. تم فتنے میں ڈالا یعنی یہ کہ تم اس طرف نہیں آئے جہاں پہ تمہیں آنا چاہیے تھا. تم انتظار کرتے رہے کہ ہمارے پر کوئی گردش ایام آ جائیں، یعنی ہم جو ہے وہ نیچے ہو جائیں، ہم جو ہے وہ ہار جائیں، ہم جو ہے وہ نہیں ہو دنیا میں کامیاب. ورتب تم شک میں رہے کہ یہ دعوت جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وغرتکم الامانی، تم کو تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری جو باطل امیدیں تھیں اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو دھوکے باز شیطان ہے اس نے بھی تمہیں دھوکے میں رکھا. لیکن ہمارے استاد اس کو اس طریقے سے بتاتے تھے یہ شیطان کی 4 گھاٹیاں ہیں. یہ شیطان کی 4 گھاٹیاں ہیں جن میں سے کسی ایک گھاٹی کے اندر بھی انسان پوری زندگی گزار سکتا ہے. وہ کیا بات ہے؟ نمبر 1 کہ وتربصتم، تم انتظار کرتے رہے. انسان اپنی بہت ساری چیزیں ٹال رہا ہوتا ہے، انتظار میں ڈال رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا ایک پریویلنگ کانسیپٹ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے، جبکہ حج اسی وقت جس وقت کے فرض ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اس وقت حج فرض ہو گیا. اینڈ آف اسٹوری. بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے. جیسے نماز کا ایک ٹائم ہے، وہ فرض ہوتی ہے تو ادا کرنی ہے نا اسی وقت. وہی والی بات ہے کہ یعنی جو حج ہے وہ اسی وقت کرنا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر انسان اس کو اپنی جو پوری جو زندگی ہے نا، غلامی والی زندگی، وہ بجائے اللہ کی غلامی کے ہم اپنے جسے کہتے ہیں کیریئرز کی غلامی، اپنے جسے کہتے ہیں جابس کی غلامی، اپنی جسے کہتے ہیں کاروبار کی غلامی، اسی کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ انتظار ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد تم نے شک میں کیا، پتہ نہیں یہ دعوت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا پتہ غلط ہو، صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک شک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شک ہو اور اس کو پوچھ لے، اپنے شک کو رفع دفع کر لے اور مسئلہ سالو ہو جائے. لیکن ایک شک یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں شک میں ہی ہوں، مجھے شک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں ریفیوج آف ڈاؤٹ، کہ بھائی میں شک میں ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، بہرحال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وغرتکم الامانی، اور تمہاری باطل امیدوں نے. وشفل تھنکنگ، وہی جو وشفل تھنکنگ پورے قرآن میں پڑھ کے آ گئے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، ہمیں اولیاء کرام بچا لیں گے. سب وشفل تھنکنگز ہیں. اور انسان اپنی طرف سے کچھ عمل کر کے، جن کو کہ وہ نیک عمل سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کو کر کے جو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ وشفل، یہ جو ہے وہ مجھے بیڑا پار کرا دیں گے. ہر شخص جسے کہتے ہیں وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. آیت بر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیل سے بتا دے بھائی نیکی ہے کیا. اب اس کے بعد آگے پیچھے جو بھی انسان اپنی طرف سے جو کام کر رہا ہے وہ پھر اس کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور دھوکے میں ڈالتا ہے تمہیں اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکے باز، ایک بہت بڑا دغا باز. یہ ہے منافقین کے حوالے سے. اور ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نفاق جو منافق ہوتے ہیں کیا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے؟ ایک اصل جو کوشچن ہے وہ یہ ہے. سورۃ المنافقون بھی ابھی آگے آ جائے گی تو اس میں یہ بات ہم اور ڈیٹیل سے کر لیں گے، لیکن ٹاپک کھل گیا ہے. تو کیا منافقین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منافق ہیں؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں شعوری منافق، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ داڑھی، ٹوپی، شلوار کے ٹاکنے اوپر، اس کا پرپز یہ ہے کہ میں جو نیک لوگ ہیں ان کے درمیان رہ کے اپنا بزنس کر سکوں. ایک صاحب سے میں ملا تو وہ کہنے لگے کہ وہ 2 محفلیں ہیں جہاں پہ پیسہ ہے، جہاں پہ جسے کہتے ہیں نا بزنس آپ کو مل سکتا ہے. ایک شراب شباب کی محفل اور دوسری مولویوں کی محفل.
ان دو کے پاس پیسہ ہے دبا کے. تو آپ کسی ایک طرف الائن ہو جائیں تو آپ یعنی اسے کہتے ہیں نا اپنا بزنس ٹرانزیکشنز پھر آپ کر سکتے ہیں اور آپ وہ کر سکتے ہیں. بہرحال واللہ عالم یہ ان کی اپنی تحقیق ہے, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا, صرف بیان کر رہا ہوں. تو ہاں ہاں بھائی بہرحال اینی ویز انہوں نے بات کی ہے تو ایسے ہی تو نہیں کی ہے. بہرحال تو کوئی ناراض نہ ہو تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بھائی, میں صرف ریلے کر رہا ہوں یہ بات, میری اتنی کوئی تحقیق ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ شعوری منافق ہیں جو کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے تاکہ نیک لوگوں کا پیسہ نکال سکیں, ان کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کر کے اپنا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کریں. یہ تو شعوری منافق ہے. منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کون لوگ تھے؟ یہودی تھے. آتے تھے صبح کہ ہاں ہم ایمان لے آئے, نہیں بھائی آپ کی بات کو سمجھ میں نہیں آئی, شام میں نکل جاتے تھے. یہ تھے شعوری منافق. ایک ہے غیر شعوری منافق, جن کو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ منافق ہے, جن کو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ منافق ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر جسے کہتے ہیں وہ یہی والا معاملہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی بات ہی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ من حیث القوم منافق ہیں. پاکستانیوں کی بات کی جائے تو ہم لوگ من حیث القوم منافق ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا, جس کے بعد ہم نے ایک ملک حاصل کیا. آج تک اس کے اندر جس نام پہ ہم نے ملک حاصل کیا وہ ہم نہیں کام کر سکے. پھر اس کے بعد چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چاہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں فقیر ہو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, چاہے وہ سب سے اوپر والا ہو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہر شخص جسے کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. منافقین کی نشانیوں میں سے ہے نا, وہ آگے آ بھی جائیں گی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جسے کہتے ہیں ہمارے سامنے آ گئی. یعنی جو نفاق کا جو معاملہ ہے, حضرت جسے کہتے ہیں ابن ابی ملیقہ ہیں, یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں, کسی ایک کو بھی میں نے اس حزن سے, اس فکر سے, اس پریشانی سے آزاد نہیں پایا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں, وہ 30 کے 30 کو انہوں نے اس میں پایا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ چیز ہے. تو جو شخص اس خوش فہمی میں ہو کہ میں منافق نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا, میں کوئی یہاں فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال جو بات ہمارے سامنے ہے, جو احادیث سے اور قرآن سے سامنے ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, سو اے منافقو آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا, یعنی روز قیامت. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے کوئی فدیہ لیا جائے گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے, آگ ہے. ہِیَ مَوْلَاكُمْ, وہی تمہاری دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب وہ لوگ جن کے پاس ابھی وقت ہے, ہم لوگ, علم یعنی للذین آمنوا, کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں, جن کا نام مسلمانوں والا ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. وما نزل من الحق, اور اس کے لیے جو نازل ہوا ہے حق کے ساتھ, یعنی یہ قرآن. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور نہ ہو جائیں اہل ایمان ان کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, اور طویل ہو گئی ان کے اوپر ایک مدت. فقست قلوبہم, تو سخت ہو گئے ان کے دل. وکثیر منہم فاسقون, اور میں سے بہت سے ان میں سے جو ہے وہ نافرمان ہیں. عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں, یہ رباط بچاتے تھے اور مطلب اس قسم کے اس کے اندر تھے. تو یہ آیت جب ان کے کان میں پڑی تھی تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور جسے کہتے ہیں دین اسلام کی طرف واپس آئے, جس طریقے سے اس کا حق ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, دل کا درست ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیز جسے کہتے ہیں ایک مستقل موضوع ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل کو ٹٹولتا رہے کہ میرا دل جو ہے وہ کس طرف ہے. یہ چیز یعنی اسے کہتے ہیں نا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور چیز نہیں ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے, معصیت والی زندگی چھوڑ کے, اور اللہ کی جو کیا کہتے ہیں اللہ کی جو تابعداری والی زندگی ہے وہ اختیار کرنے سے, نمبر 1. نمبر 2, اپنا احتساب کرنے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے آپ کو وہ کال بتایا تھا نا کہ اپنا احتساب کر لو, اس سے پہلے کہ تمہارا لیے جو ہے وہ میزان قائم کیا جائے, خود اپنے آپ کو جو ہے اپنے جو ہے وہ تول لو. روزانہ ہر رات کو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احتساب کر کے سوتے تھے. اب آپ اس کو میڈیٹیشن کہہ دیجئے, اس کو آپ مراقبہ کہہ لیجئے, اس کو آپ تذکیر کہہ لیجئے, جو کہہ لیجئے کہ میرا دن کیسا گزرا. جس دن یہ کام ہم کرنے شروع ہو جائیں گے اس دن ہماری چیزیں, ہمارا دل صحیح معاملے میں صحیح طرف چلے گا. اب دل کی سختی جو ہے اس کے حوالے سے
یا اس کو دور کرنے کا جو قرآنی رستہ ہے آگے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو زندہ کرتا ہے زمین کو اللہ اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقینا ہم نے واضح کر دی ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم سمجھ سکو. جس طریقے سے زمین مردہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ زندہ ہو سکتی ہے جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے. اگر دل مردہ ہو تو اس کی جو غذا ہے جب اس کو ملے گی، وہی الہی ملے گی، تو وہ زندہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ موت کو یاد کرو، دلوں کو مردہ ہونے سے بچاتی ہے. اس حوالے سے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کو مردہ ہونے سے بچانے والی چیز موت کو جو ہے وہ یاد کرو. تو انسان کثرت سے موت کو یاد کرے، قرآن سے جوڑے، تو دل جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے. اس کی آبیاری اسی طریقے سے ممکن ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض. یضاعف لہم، اور بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے عزت والا بدلہ ہے. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے، اس آیت کے حوالے سے سورۃ المنافقون میں بھی آ جائے گا، نفاق کا علاج انفاق. سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. سب سے زیادہ محبت انسان کو عموماً مال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں مال دینے والے بن جاؤ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دل سے نکلے گی اور منافقت جو ہے وہ ختم ہوگی. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر علیہم السلام، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم، اور ان کے لیے اجر ہوگا اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہی جہنم والے ہیں. اب انسان کی زندگی کے جو 5 ادوار ہوتے ہیں اس حوالے سے آیات آ گئیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو دنیا کی زندگی تو بس کھیل ہے. ولہو، اور تماشا ہے. وزینۃ، اور بناؤ سنگار ہے. وتفاخر بینکم، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے پر فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے اوپر کثرت حاصل کرنا ہے مال اور اولاد میں. اب یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان جب بچہ ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے انکوزیٹو اس کی نیچر ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے ایک تماشا ہوتا ہے، ہر چیز ایک نئی چیز ہوتی ہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو دیکھے، گھر کے اندر چیزوں کو ٹٹول رہا ہوتا ہے، چیزیں کھول رہا ہوتا ہے، توڑ رہا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے کہ وہ انکوزیٹو نیچر ہے. وہ اس کی کیا چیز ہے؟ وہ اس کے لیے تماشا ہے، ہر چیز. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب کچھ ٹین ایجز میں آتے ہیں تو زیادہ وقت آئینے کے سامنے گزر رہا ہوتا ہے نا. وہ کس لیے؟ بناؤ سنگار، دوسروں کو اچھا لگوں، اور جسے کہتے ہیں وہ معاملات ذرا خوبصورت نظر آؤں. کچھ اچھے جسے کہتے ہیں وہ جیل ویل لگا رہے ہوتے ہیں اس زمانے میں، تو ہماری عمر میں پہنچ کے بال ہی رہتے کہ جیل کیا لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار انسان کر رہا ہوتا ہے. پھر جب جوانی آتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے ہمارے یہاں کسی شخص کو جانچنے کے لیے، اس کی شخصیت کو جانچنے کے لیے، وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ آپ کی سیلری کیا ہے، لیکن وہ کم سے کم یہ پوچھ رہا ہوتا ہے اچھا جاب کہاں کرتے ہو، وہ کیا ہے. تو اچھا وہ کیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، اچھا رہتے کہاں ہو، اچھا گاڑی کون سی، اوکے آپ کے اس کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب لٹرلی یعنی اسے کہتے ہیں یہ تک جسے کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ سرکلس الگ الگ ہیں. جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں ان کے سرکلس الگ الگ ہیں، جو لوگ ولاز میں رہتے ہیں ان کے سرکلس الگ الگ ہیں. یہاں جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. سعودی عرب میں نے سب سے زیادہ فیل کیا، وہ لوگ جو بیچارے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، ان کے سرکلس ہی نہیں. جو فیملی والے ہیں وہ ان کی دعوتیں لے رہے بھائی. یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں کہ انسان سب سے پہلے کسی سے بھی مل کے یہ چیزیں اخذ کر رہا ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو فخر والا معاملہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی، اچھا اس کے اندر ہر چیز شامل ہے نا، کہ میں جم جاتا ہوں، میرا ماشاءاللہ یہ جسے کہتے ہیں وہ اچھا ہے، میرا یہ اچھا ہے، میرا وہ اچھا ہے، اور یہ تمام چیز. پھر اس کے بعد جب ذرا اور میچیورٹی آتی ہے، کوئی آپ سمجھیں کوئی 45-50 کے بعد، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی تمہاری زندگی کا نچوڑ کیا ہے. بلکہ 50-55 سے اوپر چلے جائیے، تمہارے پلاٹس کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، تمہارے بیٹے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، کس کس پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کتنی پاور ہے تمہارے پاس، کتنی جائیدادیں تم نے بنا لیں،
یہ چوتھا مرحلہ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کثرت حاصل کرنا مال اور اولاد میں. ہاں بھائی اتنا کمایا تم نے، ٹھیک ہے، سب اچھی تھی، کتنی وائز انویسٹمنٹ کی کہ آج تمہارے پاس کہاں کہاں پراپرٹی ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر بتا رہے ہیں دنیا کی زندگی آخر کار ہر ایک کی گزاری جاتی ہے، اصل زندگی آخرت والی ہے، باقی یہ سب کچھ کھیل تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اس کا مثال بھی دے دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح خشک کر دیا کسان کو جس کے اگنی والی کھیتی نے. ثم یہیج، اور پھر وہ پک کر تیار کر دی جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر اس تم دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. اب کمپٹیشن کا جو ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اصل کمپٹیشن کا میدان کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو، زور لگاؤ، جیتو، دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے مقابلے کا اصل میدان. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک جنت، اور اس جنت کی طرف بھاگو، اس جنت کی طرف آگے بڑھو، دوسروں سے مسابقت کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر. ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں کے اوپر، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں اسے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. لکی لا تعسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس کے اوپر جو جاتا رہتا ہے تمہارے ہاتھ سے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا خود پسند اور بڑائی کرنے والے کو. مل گیا اس کے اوپر اترانا نہیں ہے، کھو گیا تو گریبان پھاڑ کے پاگل نہیں ہو جانا ہے، بین نہیں کرنا ہے. کیوں؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو کچھ بھی چاہے مجھے ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جس شخص کو قضاء اور قدر کے اوپر یقین ہوگا تو وہ یہ والا معاملہ اس کا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا وہ پاگل ہو جائے یا مطلب جسے کہتے ہیں حواس کھو دے. لوگ راتوں رات کچھ جسے کہتے ہیں وہ بزنس کے اندر لاس ہوتا ہے، معلوم ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہوتا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا اور یہ تمام چیزیں. بھائی اللہ جس نے بنایا تم کو وہ آگے بھی تمہیں دینے والا ہے. بہرحال یہ بہت مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا بڑا زبردست جسے کہتے ہیں واقعہ آتا ہے. بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے بتایا کہ خبر آئی ہے آپ کا مال جس بحری جہاز میں تھا وہ بحری جہاز ڈوب گیا. تو توقف کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کوئی اور وہ صاحب آئے وٹ ایور، انہوں نے کہا بھائی بہت معذرت، جو پہلے جو خبر آئی تھی وہ آپ کا جہاز نہیں ہے، کسی اور کا جہاز ہے، آپ کا جہاز محفوظ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تھوڑا سا توقف کیا، پھر کہا الحمدللہ. اب جو ان کے شاگرد بیٹھے تھے لوگ ان کے سامنے محفل، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، جہاز ڈوب گیا تو بھی الحمدللہ، مل گیا نہیں ڈوبا آپ کو جسے کہتے ہیں وہ تو بھی الحمدللہ. کہنے لگے جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، کیا اس کو حزن ملال ہے؟ دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا الحمدللہ. جب جہاز مل گیا اور وہ ہوا کہ اچھا میرا جہاز نہیں ڈوبا ہے تو میں دیکھا کیا فرط خوشی اس کے اندر ابل رہی ہے؟ نہیں، اللہ کا مال ہے الحمدللہ. اگر اللہ نے بچا لیا اللہ کا مال، اللہ لے گیا اللہ کا مال. تو پھر اس کے اوپر میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ والی چیز، یہ کیفیت جب اس کا پینیکل جو اس کی پریکٹیکل ہمارے سامنے ہے وہ اس حوالے سے آ گیا. الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور جو تلقین کرتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کی. ومن یتولی، اور پھر جس نے رخ پھیر لیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک وہ اللہ ہی بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. تفسیر احسن البیان میں ہے کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ جنرل بخل نہیں ہے، یہ ہے اصل بخل جو کہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ اصل بخل ہے.
اب اس کے بعد بڑی پیاری آیت، تمام رسولوں کا ایک ہی مشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور ترازو۔ پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ تھا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل کے اوپر، وانزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس میں ہے سخت لڑائی کا سامان اور بہت سے فائدہ ہے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، ورنہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آیت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپز وہ بھی یہی، تمام رسولوں کا پرپز وہ بھی یہی۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس زمین کے اوپر جتنے بھی فالس گاڈز ہیں، جتنے بھی، ان سب سے کاٹ کے اور مالک حقیقی تک لوگوں کو پہنچایا جائے۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اور جو ایکسپلائٹیشن ہے ان فالس گاڈز کی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن ہو، اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ وہ ایکسپلائٹیشن مال کی صورت میں ہے، وہ اکنامک ہٹ مین کی جو بک ہے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ تو چھوٹے لیول کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا انفلیشن ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اس حکومتیں کی، نہیں 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 نہیں، اوپر لیول کے اوپر بہت الگ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا سب سے بڑی، جسے کہتے ہیں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر لوگوں کی حکمرانی، کچھ لوگ چھوٹے کچھ لوگ بڑے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ طبقاتی جو معاشرے ہوتے ہیں، چاہے وہ واضح کر کے ہوں، چاہے وہ علل اعلان ہوں، چاہے وہ مخفی ہوں، پس پردہ ہوں، یعنی تمام لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں لیکن کیا طبقاتی فرق نہیں ہے؟ مطلب وہ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے کلبز ہی الگ ہیں، ان کے معاملات ہی الگ ہیں، ان کے اسکولز بھی الگ ہیں، ان کے کلبز بھی الگ ہیں، ان کے رہنے سہنے جانے کی جگہیں بھی الگ ہیں، ان کی شاپنگ کی جگہیں بھی الگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد جو سوشل جسے کہتے ہیں ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں، اس کے اندر جس قسم کی بھی ایکسپلائٹیشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، میزان یعنی شریعت اس کو اتاری، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عدل کا نظام، لوگ عدل کے اوپر قائم ہو جائیں، ان کو عدل و قسط کا نظام جو ہے وہ مل جائے، ان کو عدل و انصاف والا جو معاملہ ہے وہ مل جائے، ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ مطلب آج کے دور میں الا ماشاء اللہ کسی کے پاس رک کے اپنے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے، رک کے اپنے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کے مقصد بائی اینڈ لارج وہ یہی بن چکے ہیں کہ ہمیں کمانا ہے اور اپنے اور اپنے فیملی کا جو ہے وہ پیٹ بھرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، اور اس کے بعد بہتر سے بہتر، یعنی اسے کہتے ہیں لائف اسٹائل جس کے اندر کے چیزوں کی ویلیو ہو، وہ ہمیں پرووائڈ کرنی ہے۔ اس لائف میں خوشی ہے یا نہیں ہے، اس لائف میں تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی۔ انسان کا اپنے آپ سے تعلق مر چکا، انسان کا اپنے آپ سے تعلق مر چکا، اپنے گھر والوں سے تعلق اس طریقے کا نہیں، دوسروں سے تعلق اس طریقے کا نہیں ہے، اور جب یہ سارے تعلق نہیں ہے تو اللہ سے بھی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے وہ ایکسپلائٹیشن جو کہ ہم پرسیو نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی سے بھی ایکسپلائٹیشن کی بات کر لیں، وہ سب سے زیادہ جو آپ سے بات کرے گا نا وہ پیسے کے حوالے سے بات کرے گا۔ پیسے کی ایکسپلائٹیشن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ماڈرن سلیوری ہے جس کے اندر کے ہم یعنی سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، کہ مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للشرکتی، سمجھ گئے نا آپ؟
شرکا کہتے ہیں میری کمپنی کے لیے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ میری کمپنی کے لیے. دن رات جسے کہتے ہیں، ہر چیز جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس کی کاسٹ ہم بہت بڑی پے کرتے ہیں. تمام جسے کہتے ہیں یہ جو تعلقات، جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائیں، یہ تمام تعلقات کمپرومائز ہو جاتے ہیں. انسان یہ جو عدل و قسط کا نظام ہے، جو بیلنسڈ نظام ہے، اس سے انسان کٹ جاتا ہے. اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اصل جو پرپس تھا رسولوں کا، انبیاء کرام کا، وہ یہ تھا. فیکٹ ہے نہیں، فیکٹ ہے نہیں. آپ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر کوئی شخص جسے کہتے ہیں وہ یہ کہے کہ صبح جو ہے نا وہ 4 بجے اٹھ کے اس جگہ پہ پہنچ جاؤ، آپ کے گھر سے 5 میل دور ہو، 1000 ریال ملے گا. 1000 ریال صرف. وہاں جمعے کی نماز کی طرح کا مجمع ہوگا صبح کے 4 بجے ہر روز. ایک روز نہیں، ہر روز. تو بات پرائرٹیز کی ہے. پھر اس کے بعد اصحاب رسول بھی اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کرتے تھے کہ جب وہ پرشین جنرل کے سامنے جزاک اللہ خیر پہنچے تو انہوں نے کہا، پوچھا بھی کیا ہے تمہارا؟ حضرت سعد گئے تھے، جزاک اللہ خیر. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کے لیے لگے. یہ بات ہم آئے اسی لیے. یہ کہ لوگوں کی غلامی نہیں ہوگی، غلامی اللہ کی ہوگی. یہ بات ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ بات میں ذہن میں تھی لیکن وہ زیادہ میں دوسری طرف نکل گیا. اصل بات یہی ہے کہ یہ عدل و قسط کا نظام صحابہ کرام نے بھی اس کو اسی طرح سمجھا کہ ہم لوگوں کو، تم کیوں آئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں. انہوں نے صاحب نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے، ظلم اور جبر کی جسے کہتے ہیں غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے آئیں. وہ عدل و قسط کا نظام اس کے اندر ہم لے کے آئیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بغیر کسی اس کے بتا دیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. وہ لوگ جن کا کہ سسٹم سے فائدہ جڑا ہوا ہو، وہ ٹھنڈے میٹھے آپ کی بات قبول نہیں کریں گے. ان کے ساتھ لڑائی کرنے ہی پڑے گی. جو آج کے وقت کا پاسبل وے ہو لڑنے کا، اس کے حساب سے لڑنی ہی پڑے گی. اسی لیے ہم نے جو ہے وہ لوہا بھی اتار دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَد، اور پھر ان میں سے جو ہدایت پانے والے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو نافرمان تھے. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے نقش قدم کے اوپر اپنے رسولوں کو. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو. وآتیناہ الانجیل، اور انہیں دی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور پھر ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی اور رحمت. ورہبانیۃ تبتدعوہا، اور ورہبانیہ تبتدعوہا. یار یہ میرے پاس غلط لکھا ہے، اس کا مطلب ہے نون ہے. اچھا، ورہبانیۃ نبتدعوہا، یہ رہبانیت ان لوگوں نے خود سے اسے ایجاد کر لیا. ما کتبناہا علیہم، اور ہم نے فرض نہیں کیا تھا اس سے ان کے اوپر. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ انہوں نے کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. فما رعوہا حق رعایتہا، پھر وہ نباہ نہ کر سکے جیسے کہ اس کے نباہنے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے دے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں. یہ ہر جو بدعت ہوتی ہے اس کا جو شروعات ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے پیرائے میں ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، اس لیے یہ کام کر لیں. بدعتوں کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں وہ کافی ہیں، ان کی ہم پیروی کر لیں، وہی بہت ہیں کہ اس کے بعد ہم کوئی بدعتوں کو جو ہے وہ لے کے آگے چلیں اور دین کے نئی نئی باتیں ایجاد کریں.
کوئی جسے کہتے ہیں اس کا وہ نہیں ہے. بہت اچھے اچھے ناموں سے، بہت اچھے اچھے طریقوں سے جو ہے وہ ایجاد کی جاتی ہیں نئی باتیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا، انہوں نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ رہبانیت اختیار کی تھی. اللہ نے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر، انہوں نے خود یہ کام کیا تھا. آف کورس پھر اس کے بعد اس کو نبھا نہیں سکے. اب تو جا کے معاملہ اتنا کھل گیا ہے کہ چرچز کے اندر سے گریو یارڈز مل رہے ہیں وہ ناجائز بچوں کے، کہ وہ جسے کہتے ہیں نہیں اپنا جو رہبانیت والا جو ان کے کہانیاں تھیں وہ افسانہ ہی رہ گئے. یہ بھی ہے کہ اصل میں جب اصحاب رسول نے جنگ کی، محمد رسول اللہ نے جنگ کی، تو عیسائیوں کا اس کے اوپر پوزیشن ہے کہ اللہ کا رسول لڑ کیسے سکتا ہے، ہاں خطروں کو گری کیسے، نہیں بالکل یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ یہ رہبانیت ہم نے نہیں بلکہ یہ انہوں نے ایجاد کی. جزاک اللہ. ہم نے ہمیشہ رسول کو عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، بالکل سے لے کے آج تک. بالکل. اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث مسند احمد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. رہبانیت ہذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ سے قربت، اللہ سے معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ والا ہے. ٹھیک ہے، وہ طریقے باقی سارے نہیں ہیں جو اللہ کے نبی نے وہ والے طریقے نہیں بتائے. پھر اس کے بعد یعنی جو امت ہے اس کے حوالے سے اب رہبانیت یا اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بخاری مسلم میں جو ہے وہ متفقن علیہ حدیث آتی ہے. روایت میں ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ اچھا میں تو ہمیشہ جو ہے وہ روزے رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہ کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا، عورت سے واسطہ نہ رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، انہوں نے تینوں کو بلایا. انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ. اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. میں راتوں کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ فما رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ دے گا تمہیں دو اس سے اپنی رحمت میں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تم پیدا کر دے گا تمہارے لیے نور تم چلتے ہوگے جس کے ساتھ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ جانیں اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فضل اللہ، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کچھ بھی اللہ کے فضل کے اوپر. وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہ ہمارے سامنے اصل بات یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے اس کی حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ گئیں. اور اسلامی ریاست سیاست کے حوالے سے کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا قانون سب سے اوپر ہوگا. پھر اس کے بعد معیشت اس کی یہ ہوگی کہ جو اصل اگر بات کی جائے تو سرمایہ داری نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے اوپر منحصر ہوگی، کہ لوگ انویسٹ کریں اور یعنی سے کہتے ہیں بزنس جنریٹ کریں اور معاشرے کا جو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلے. اور معاشرت اس کے اندر جتنے بھی جو سنت طریقے ہیں، چاہے وہ ہمارا جینا مرنا ہو، شادی بیاہ ہو اور تمام چیزیں ہوں، وہ اسی حدود میں ہوں گی جو کہ شریعت کی حدود ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. اب اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے ہمارے سامنے، حزب اللہ اور حزب الشیطان. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا ایک مستقل بیانیہ رہا ہے. حزب اللہ کون ہے، حزب الشیطان کون ہے، تو اس حوالے سے ان کے جو کردار ہیں ان کو نمایاں طور کے اوپر اس صورت میں واضح کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو تکرار کر رہی ہے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، وہ فریاد کر رہی ہے اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کی باہم گفتگو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے. اب یہ بڑی پیاری جسے کہتے ہیں بات ہے، بڑی پیاری آیات ہیں. یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے. ان کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی کہ اب اس طرف نہیں جانا، بیوی کی طرف رغبت نہیں کرنی ہے. اس زہار کو زمانہ جاہلیت میں سمجھیے کہ طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی کہ اس بابت ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ ہم حکم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں جو نازل ہوا تھا، بہرحال نزولی اعتبار سے نہیں نازل ہوا تھا. اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا. بحث و تکرار کرتی رہیں جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی بات سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے کونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، اپنے خاوند کی شکار کر رہی تھی. میں نہیں سن سکتی تھی کہ یہ کہہ رہی. ایک ہو رہا تھا کہ ایک بات چیت چل رہی ہے، لیکن میں اس کے الفاظ نہیں سن پا رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے اس کے الفاظ سن لیے اور اسی وقت آیات نازل کر دیں. اللہ اکبر. اگر ایسا جسے کہتے ہیں کوئی، اب تو یہ سب نہیں ہوتا، بہرحال اس وقت جو یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے، یعنی ایسا زہار کا اظہار کرے، تو نمبر 1 اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے کو مسلسل روزے رکھے. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ یقین کہتے ہیں بری بات اور جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں اس سے جو انہوں نے کہا ہے. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کو چاہیے کہ آزاد کریں ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو. ذالکم توعظون بہ، اور یہ ہے کفارہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے جس کی. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو اس کی گنجائش نہ پائے یعنی غلام آزاد نہ کر سکے تو روزہ رکھنا ہے 2 مہینے کے لیے لگاتار. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھیں، فاطعام 60 مسکینہ، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے حوالے سے امام بہقی جو ہیں وہ انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. رستے میں ایک عورت ملی، انہوں نے ان کا رستہ روکا، آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک بات سنتے رہے، جہاں تک کہ اس نے اپنی بات جو ہے وہ ختم نہ کر لی. اور بات بھی کیا کی تھی، انہوں نے کہا کہ اوہو اے عمر، ایک وقت تھا میں نے تم کو بازار اوکاز میں دیکھا تھا، تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے تھے. زیادہ وقت نہ گزری تم عمر کہلائے، لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چراتے پھرتے تھے. پھر زیادہ عمر نہ گزری تم عمر کہنے لگے، اور اب ایک وقت آیا ہے کہ تم امیر المومنین کہلاتے ہو. ذرا ریت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یاد رکھو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے. کیا پیاری بات کی ہے. اور وہ جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے. تو یعنی اور صحابی جو ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا. قریش کے سرداروں کو ملنے جا رہے تھے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان کی بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ عورت اگر مجھے پورا دن پوری رات بھی کھڑی رکھتی تو میں یہیں رہتا، صرف نمازوں کی اجازت لے کے جاتا کہ نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں. یہ وہ خاتون ہیں جن کی جو وہ ہے، جن کی جو کیا کہیں گے اس کو، جو شکوہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا تھا. میں کیا چیز ہوں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اب یہ منافقین جو کہ اللہ کی حدود کے بجائے اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آیات ہیں، اور یہ حزب الشیطان کا انجام ہے. ٹھیک ہے،
ظاہری حزب الشیطان کا. بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جن سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات اور ہم نے یقین نازل کر دی ہیں واضح آیات. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کے سب کو، فینبئہم بما عملوا اور بتا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا. احصاہ اللہ ونسوہ اور محفوظ کر رکھا تھا اسے اللہ نے اور وہ بھول گئے تھے اسے. واللہ علی کل شیء شہید اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اب جو ظاہری کے حوالے سے وہ آیات آ گئیں، جو مخفی حزب الشیطان ہے اور اس کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں اس حوالے سے آیات یہاں آ رہی ہیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم نہیں ہوتی ان تین کی سرگوشیاں مگر چوتھا اس میں وہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم اور نہ پانچ کی وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر نہ اس سے کم ہوتے ہیں نہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں. الا هو معهم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ وہ بتا دے گا انہیں قیامت کے دن جو بھی انہوں نے عمل کیے. ان اللہ بكل شیء علیم اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں روکا گیا تھا سرگوشی سے. ثم يعودون لما نہوا عنہ پھر وہ وہی کر رہے ہیں انہیں جس سے روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور وہ باہم سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے. وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب نبی آتے ہیں آپ کے اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وہ سلام کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے نہیں سلام کہا آپ کو جن الفاظ سے اللہ نے. یعنی یہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے تاکہ اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی آئے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے جیوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ کیوں نہیں سزا دیتا ہمیں اللہ اس کے اوپر جو ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں. حسبہم جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم. یصلونہا فبئس المصیر وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب کچھ اچھی سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا تناجیتم جب تم باہم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول تو سرگوشی نہ کرو گناہ کی زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کے لیے. وتناجوا بالبر والتقوی اور سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کے لیے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور بچو اللہ کی نافرمانی سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان بے شک سرگوشی تو شیطان کی ہی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غمگین کر دے انہیں جو ایمان لائے. ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والا انہیں مگر کچھ بھی اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں کو تو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اخلاق کے حساب سے اخلاق کے اعتبار سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے 3 آدمی اکٹھے ہوں تو وہ تیسرے کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ تیسرے کو غم میں ڈال دے گا. بے شک اس کے خلاف کوئی بات نہیں بھی کریں گے لوگ سے دل میں آئے گا شاید یہ میرے متعلق ہی کوئی بات کر رہے ہیں یا واٹ ایور. لیکن اگر رضامندی ہو یعنی اس کی اجازت ہو تو یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے. اور اس سے زیادہ لوگ ہوں تو 2 لوگ جیسا اتنے سارے لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے تو 2 لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز معاملہ ہے. آف کورس وہ اچھائی کے لیے ہو. یہ یہاں پہ بات پہلے آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فاسفحوا اگر تم سے کہا جائے کہ کھل جاؤ مجلسوں میں تو کھل جایا کرو. یعنی کوئی آیا ہے اور ایک دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر وہ کھلیں گے تو اور لوگ مزید جو ہے وہ اندر آ سکیں گے اس دائرے کے اندر اس محفل میں شریک ہو سکیں گے. تو جب کہا جائے تم سے یہ کام تو یہ کام کر لیا کرو. یفسح اللہ لکم کشادگی دے گا تمہیں اللہ. وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فانشُزُوا اور جب کہا جائے کھڑے ہو جایا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم بلند کر دے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات اور ان کو جنہیں علم دیا گیا ہے درجوں میں. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. اب یہ مجلس کے آداب کے حوالے سے ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں احکامات آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو
اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پیش کرو اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم نہ پاؤ صدقے کے لیے کچھ بھی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی بڑائی کے لیے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے اب سرگوشی میں اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ شو کرنا کہ میں ان کا کوئی بڑا قریبی آدمی ہوں، صرف میں ان سے جو ہے بات کر رہا ہوں، یہ والا معاملہ منافقین کا تھا۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کام کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ اس کو قدغن لگانے کے لیے۔ لیکن اگلی آیت میں آ جائے گا کہ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص ہوں جس نے کہ اس حکم کی پیروی کی، مجھے اللہ کے نبی سے کوئی کام تھا، میں نے صدقہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان سے وہ سوال پوچھا، جو بھی معاملہ تھا ڈسکس کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ہو گیا۔ اگلی آیت میں ہی یہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ پیش کرو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقے کو، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور سو جب تم نے ایسا نہیں کیا، وَتَّابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور نظر کرم کی اللہ نے تمہارے اوپر، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ خوب باخبر ہے، جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اب اگلا جسے کہتے ہیں جو منافقانہ طرز عمل، وہ کیا ہے کہ جو حق کے دوست ہیں، جو حق کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کی جائے، غلط لوگوں سے، غلط صحبت، غلط لوگوں سے دوستی کرنا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو ان کو جو دوستی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے غضب نازل کیا اللہ نے جن کے اوپر، خاص طور پر یہ یہود کی طرف اشارہ ہے جو ابھی مدینے سے جلا وطن نہیں کیے گئے تھے، اور کچھ منافقین تھے جو کہ ان کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے تھے۔ واقع افک بھی ہو چکا ہے، وہ جو اس کے حوالے سے ہم پورا پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہیں ہے تم میں سے اور نہ تم ہو ان میں سے، ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ کے اوپر جبکہ وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ لوگ برا ہے جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہیں بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، سے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ تو آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کے سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ گمان کریں گے وہ کسی بنیاد کے اوپر ہیں، الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہی لوگ تو جھوٹے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ مضمون کھل کے سامنے آ گیا کہ منافق شہود ہی نہیں رکھتا کہ وہ منافق ہے، وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور وہ سمجھیں گے، وہ گمان کریں گے ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط نہیں ہیں۔ یہ جو منافقین کی ہمارے سامنے بار بار جو تمام ایٹریبیوٹس آئے ہیں، اس کے اندر ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ استحوذ علیہم الشیطان، اور غالب آ گیا ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، اس نے بھلا دی انہیں اللہ کی یاد، اولئک حزب الشیطان۔ اب یہ پوری جو آیات ہیں، تمام ایٹریبیوٹس وہ حزب الشیطان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا، یہ شیطانوں کی جماعت ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو بے شک شیطان کی جماعت والے ہی یہی تو لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب ہو کر رہوں گا میں اور میرے رسول، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں شک کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ اب حزب اللہ کا کردار کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
ولا تجدو، اچھا جزاک اللہ، لا جی اپنی بات، ہاں میں غالب ہو کے رہوں گا نا بھائی، یہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اور وہی والی بات ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. تو اللہ کی ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ غالب ہوں، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. نہیں اپنی بات ہے، انا میں غالب ہو کے رہوں گا اور میرے رسول. لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر، یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ دوستی نہیں کریں گے کبھی ایسے لوگوں کے اوپر، اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی دوستی نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے نقش کر دیا ہے، ٹھپا لگا دیا ہے، کنفرم کر دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو. رب اجعلنا منہم، اللہم معاہم آمین یا رب العالمین. وأیدہم بروح منہ، اور تقویت بخشی ہے انہیں ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے. ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقیناً اللہ کی جماعت والے ہی تو لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. ربنا اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا گیپ لے لیں، 2 منٹ کا گیپ لیتے ہیں، جلد جو بھی کرنا، ٹائم نہیں ہے کیا کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر ہمارے سامنے ہے، باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان پریویلنگ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سورۃ الحشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے حوالے نازل ہوئی اس طریقے سے یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ انفال میں پورا ڈیٹیل غزوہ بدر کی، اس میں بھی یہاں پہ یہ والا معاملہ ہمیں نظر آئے گا۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے، یعنی اس کا دوسرا نام انہوں نے جو وہ اس طریقے سے بنی نذیر کی وجہ سے انہوں نے سورہ کا نام ہی جسے کہتے ہیں وہ یہ دیا۔ اب یعنی پہلے میں جسے کہتے ہیں وہ یثرب کے اوپر یہودی چھائے ہوئے تھے، مطلب مختصر بات کر رہا ہوں میں، ڈیٹیلز بہت ساری ہیں، اور یعنی غسانی جو ہے وہ شام میں آباد ہوئے، لخمی جو ہیں وہ عراق میں جسے کہتے ہیں آباد ہوئے، بنی خزاعہ جدہ اور مکہ کے درمیان، اور اوس اور خزرج جو ہے یہ یثرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یثرب پر جو ہے وہ یہودی جسے کہتے ہیں چھائے ہوئے تھے، اور اول انہوں نے اوس و خزرج کی دال نہ گلنے دی، یہ دونوں قبیلے چاروں نہ چار جو بنجر زمینوں تھیں اس کے اوپر بس گئے، اور اس کو مشکل سے اپنی جو گزر اوقات تھی وہ کرتے تھے۔ آخرکار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص جو ہے وہ گیا ہے اور اپنے غسانی بھائیوں کی مدد مانگنے شام گئے، اور وہاں سے لشکر لا کر یہودیوں کا زور جو ہے انہوں نے توڑ دیا، اور اوس اور خزرج کو یثرب کے مدینے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ بات تقریباً 450 یا 451 عیسوی کے مطلب جسے کہتے ہیں بعد کی ہے۔ تو یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے کے اوپر مجبور ہو گئے اس غلبے کے بعد۔ تیسرا قبیلہ جو تھا بنی قینقاع، ان دونوں قبیلوں سے جو ہے وہ انبن تھی، اس لیے وہ شہر کے اندر مقیم رہے، لیکن انہوں نے جو قبیلہ خزرج تھا اس کی پناہ لی۔ بنی قینقاع جو ہے وہ حلیف بن گئی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں نا، تو بنی قینقاع جو ہے وہ حلیف بن گئے ان کے خزرج کے، اور اس کے مقابلے میں بنی نذیر اور بنی قریظہ جو ہے وہ اوس قبیلہ جو تھا، اوس اور خزرج دو قبیلے جو یثرب میں تھے، جو مدینہ میں تھے، تو قبیلہ اوس کی جو ہے وہ یہ حلیف بن گئے بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ تو یہ جو ہے وہ معاملات رہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ امن سے رہیں۔ اب میثاق مدینہ جب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو اخوت اور مواخات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد سب سے ابتدائی جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ مواخات۔ وہ کیا تھا کہ آپ نے یہودیوں سے جو کیا کہتے ہیں معاہدہ کیا، وہ یہ کیا کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے، مسلمان اپنا خرچ اٹھائیں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے، اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ان کے درمیان نیکی اور حق رسانی کا تعلق ہوگا، نہ کہ گناہ اور زیادتی کا۔ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور مظلوم کی حمایت کی جائے گی یہاں تک کہ جنگ رہے، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کی مصارف اٹھائیں گے۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کے اس کے یعنی پیسے آپ نے بھی لگانے ہیں۔ اور یہ کہ معاہدے کے شرکاء کے اوپر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ اور فساد کرنا حرام ہے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان کوئی ایسا قضیہ اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کے بعد اور بھی ڈیٹیلز ہیں، مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ باتیں آئی ہیں، اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ یثرب کے اوپر جو بھی حملہ آور ہوا اس کے مقابلے میں شرکاء ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا۔ اب اس کے بعد یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور کے اوپر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، وہ بنی قینقاع تھے، اور یہ خود چونکہ مدینے کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، یہ لوگ جو ہے وہ سونار تھے، ان کا جو پریویلنگ جو ان کا پروفیشن تھا وہ تھا سونار تھے، لوہار تھے، ٹھیک ہے، اور سامان وغیرہ بناتے تھے۔ اس کے لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ جو ہے وہ کثرت سے آنا جانا ہوتا تھا، ان کو اپنی شجاعت کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہم بہت جسے کہتے ہیں نا بہادر ہیں، اور آہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ مسلح تھا، یعنی ان کے اندر وہ تھا معاملہ۔ 700 جو مردان جنگی تھے ان کے اندر موجود تھے۔ ان کو اس بات کا زوم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلق ہیں، اور خزرج کا جو وہ ہے کیا نام ہے عبداللہ ابن ابی، وہ سردار تھا، وہ ان کا پشتیبان تھا۔
تو بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا. رفتہ رفتہ نوبت یہ پہنچ گئی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا. اس کے اوپر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا. یہ اکثر اگر آپ لوگ ساحل ادیم کو سنتے ہو تو وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ بڑا اشارہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کی طرف بھی جو ہے وہ ہو تو پورا کا پورا چڑھ کے آ جانا چاہیے. تمام چیزیں وہ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہیں. جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے. ان کو جمع کر کے انہوں نے راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی. انہوں نے جواب دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاید تم نے ہمیں قریش سمجھ رکھا ہے, وہ لڑنا ورنا نہیں جانتے تھے, اس لیے تم نے ان کو مار لیا. ہم سے سابقہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں. یہ ایک صاف اعلان جنگ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا. صرف 15 روز یہ محاصرہ رہا. انہیں ہتھیار ڈال دیے. تمام جو قابل جنگ آدمی تھے وہ باندھ لیے گئے. عبداللہ ابن ابی ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات مان لی اور بنی قینقاع اپنا مال, اسلحہ, آلات صنعت وغیرہ چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں. اور یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ طے ہو گیا. یہ جو ہے وہ یہ سخت اقدامات تھے اور جس کے اندر کچھ مدت یہودی خوفزدہ رہے. اس کے بعد ان کو شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن شوال 3 ہجری میں قریش کے لوگ جب جنگ بدر کی بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینے کے اوپر چڑھ کے آئے تو قریش نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1000 ہے. ان میں سے بھی 300 واپس ہو گئے. تو منافقین جو کہ واپس ہو گئے تھے تو انہوں نے معاہدے کی جو ہے وہ صریح خلاف ورزی کی اور مدینہ میں مدافعت میں آپ کے شریک نہیں ہوئے, حالانکہ وہ اس کے پابند تھے. ٹھیک ہے. پھر مارکہ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان جب پہنچا ہے تو ان کی جرأتیں بڑھ گئیں, یہاں تک کہ بنی نذیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سازش کی جو عین وقت پہ ناکام ہو گئی. اس کی تفصیل کیا ہے کہ بیر میمونہ کا جو وہ تھا, بیر میمونہ کا جو سانحہ تھا, اس کے بعد عمرو بن امیہ کا انتقامی کارروائی کے طور کے اوپر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. اور یہ دراصل ایک یعنی حلیف قبیلہ تھا جس سے تعلق رکھتے تھے, مگر عمروں نے ان کو دشمن کا قبیلہ سمجھ کے ان کو قتل کر دیا. اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے خون بہا واجب آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود ان کی بستی تشریف لے کے گئے کہ خون بہا کے لیے کنڈیشنز طے کریں اور کلوز کریں اس معاملے کو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگایا اور اندر یہ سازش کی ایک شخص مکان کی چھت کے اوپر کھڑا ہو اور ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے تاکہ والا معاملہ ہو جائے جس کے سائے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے قبل کہ وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا. آپ وہاں سے جو ہے وہ آ گئے. اب ان کے ساتھ کسی قسم کا رعایت کا سوال نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان کو الٹیمیٹم دیا, جو غداری تم نے کرنی تھی وہ میرے علم میں آ چکی, لہٰذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ. اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے تو تم میں سے جو شخص بھی اس بستی میں پالا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ 2000 آدمیوں سے میں تمہاری مدد کروں گا. بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے, تم ڈٹ جاؤ, جگہ مت چھوڑو. یہ سب نہیں ہوا. وہ تمام چیزیں اس کی ڈیٹیلز میں پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا چکا ہوں. یہودیوں کے جو دوسرا شریک قبیلہ تھا, اس کو مدینے سے ان کی سرزمین جو ہے وہ خالی کرا دی گئی. اس کے صرف اور صرف 2 آدمی تھے جو مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے. اب باقی سارے خیبر کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ جو کہ پس منظر ہے اس پوری صورت کا اور اس کے اندر آیات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم. وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب. وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, من دیارہم لاول الحشر, ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں. یہ جو اول الحشر ہے اس کا جو ہے وہ اس سے جو مفسرون ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد بنی نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو حشر ہے جو ان کا ہوا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہے, جب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے پورا مکمل طور پہ نکال دیا گیا. ما ظننتم ان یخرجوا. اے مسلمانوں تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم. اور انہیں گمان کیا تھا کہ وہ ہیں جن کو بچانے والے. حصونہم من اللہ. ان کے قلعے ہیں اللہ سے بچانے والے, مطلب ان کے قلعوں کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. تو اللہ ان کے اوپر وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب. انہوں نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. کل اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی جب خالد بن ولید کی بات ہوئی کہ رعب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کام کرنا یعنی مارنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن رعب کا ہونا یہی بہت بڑی ڈیٹرنس, بہت بڑی چیز ہے. یخربون
بیوتہم بایدیہم و ایدی المؤمنین، وہ اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو، اور مومنوں کے ہاتھ بھی ان کے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ رکھنے والو۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا، تو یقیناً سزا دیتا انہیں اس دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، تو ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم نے کاٹا کھجور کا درخت، او ترکتموہ قائمۃ علی اصولہا، اور جو چھوڑ دیا اسے کھڑا اس کی جڑوں کے اوپر، فباذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ محاصرہ جب ہوا تھا تو محاصرہ صحیح طریقے سے کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ لیکیج نہ ہو کوئی بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور کے درخت کٹوائے، تو اس کے اوپر یہود نے بڑا شور کیا، کیسے رسول ہیں یہ جو ہے وہ درخت کٹوا رہے ہیں، اور فساد فی الارض سے جو ہے اللہ منع کرتا ہے، یہ فساد فی الارض کرتے ہیں اس سوال سے واٹ ایور۔ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم تھا، تم لوگ ٹینشن مت لو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو بھی دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو یعنی ان بنی نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اور جو بھی دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بستی والوں سے، فللہ، تو وہ تو اللہ کے لیے، وللرسول، اور اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں کے لیے ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال گردش نہ ہو، گردش کرنے والا تمہارے مالداروں کے درمیان ہی۔ وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ تمہیں دے دیں رسول، فخذوہ، تو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دے تو اس سے رک جاؤ، فاتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہ مال فے کے حوالے سے ہمارے سامنے آیات آ گئیں کہ یعنی مال فے جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا، یعنی وہ جس کے اندر کہ جنگ نہیں ہوئی اور ویسے ہی جو ہے وہ مل گیا، تو وہ تو ڈائریکٹ بیت المال میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیات آ گئی تھی اس کے اندر کہ اس کا ایک حصہ یعنی 1/5 حصہ جو ہے وہ دوسروں کو جانا ہے۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ مال فے میں اللہ اور اس کے رسول، اقربائے رسول، یتامہ، مساکین، وابن السبیل، مہاجرین، انصار، قیامت تک آنے والی جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں ان کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ یہ قرآن کریم کا وہ اہم قانونی فیصلہ ہے جس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق، شام، مصر اور مفتوحہ ممالک کی اراضی اور جائیدادوں کو، ان کی ممالک کی سابق حکومتوں اور ان کی حکمرانوں کی املاک کا جو ہے وہ بندوبست کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو 2 مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک ہے فتح مکہ، ایک ہے فتح خیبر۔ فتح مکہ میں کیا ہوا؟ فتح مکہ میں یہ ہوا کہ اس کو جو کا تو اس کے باشندوں کے حوالے فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کیا کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ ہم لے لیں، یہ کریں، نہیں، یہ کام وہاں نہیں ہوا۔ ان کو مکمل امان دی گئی، لا تثریب اليوم، وہ والا جو معاملہ تھا بالکل ان کو جو ہے وہ یہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خیبر، تو اس کے متعلق جو ہے وہ بشیر بن یسار کی روایت ہے کہ آپ نے اس کے 36 حصے کیے، 18 حصے اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کر لیے، باقی 18 حصے فوج میں تقسیم کر دیے، یعنی آدھ و آدھ والا معاملہ ہو گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کے ان 2 اعمال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مفتوحہ اراضی ہیں اگرچہ وہ لڑ کر ہی حاصل ہوئی ہوں، غنیمت نہیں ہے۔ غنیمت کیا ہے؟ جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی، یہ مال غنیمت نہیں بنی، یہ دونوں جو ہے وہ لڑ کے حاصل لیکن نہیں ہوئے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بالکل ہی اہل مکہ کے حوالے کر دیتے اور خیبر سے اس کا 5واں حصہ نکالنے کی بجائے پورا کا پورا نصف حصہ اجتماعی ضرورت کے لیے بیت المال رکھتے، یعنی لیڈر کے اوپر یہ چیز موقوف تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتوحات کی اس حوالے سے کثرت نہیں ہوئی تھی جیسے کہ بعد کے زمانے میں ہوئی، تو مختلف اقسام کے جو مفتوحہ ممالک ہیں ان کے کیا احکامات ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئے۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کو اس الجھن سے سابقہ پیش آیا کہ بزور شمشیر فتح ہونے والے جو علاقے ہیں یہ غنیمت ہے یا فے ہے. اب اس کو غنیمت میں لے کے تمام مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے اور پھر اس کا بھی نصاب ہے کہ جس کے بعد گھوڑا ہے اس کو کچھ زیادہ ہے, جس میں اونٹ ہے جو پیدل ہے, واٹ ایور آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئیں. تو مصر کی فتح کے بعد حضرت زبیر نے مطالبہ کیا اس پورے علاقے کو اس طرح تقسیم کر دیجئے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا, آدھا وہ آدھا ان کو. شام اور عراق کے جب مفتوحہ علاقے ہیں اس کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ اس شام اور عراق دونوں بڑے بڑے علاقے فاتح فوجوں کے درمیان اس طرح تقسیم کر دیجئے جیسے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ ان کی یہ رائے تھی کہ ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں کے پاس رہنے دیجئے تاکہ یہ مسلمانوں کے ذریعہ آمدنی بنے رہیں, ان سے ہم خراج وصول کریں, ٹیکس لیں, ہماری آمدنی بنتی رہے, ان لوگوں کو یہیں پہ رکھیے, ہم اپنے لوگوں کو زمین نہ دیں. یہ تمام جسے کہتے ہیں چیزیں ہوئیں. اس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر آپ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کو تقسیم کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. اس تقسیم کی بدولت بڑی بڑی جائیدادیں ان چند لوگوں کے قبضے میں چلی جائیں گی جنہوں نے یہ علاقے فتح کیے. پھر یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ان کی جائیدادوں ان کے وارثوں کے پاس جائیں گی جن میں بسا اوقات کوئی ایک ہی عورت ہوگا یا کوئی ایک ہی مرد ہوگا. اس لیے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ رہے گا. آنے والی نسلیں کون؟ مسلمان, امت مسلمہ. اس کے لیے کیا ہے؟ حکومت وقف ہے, اس کو اس کا تمام جسے کہتے ہیں کام انتظام سب کچھ کرنا ہے, وہ کیا کرے گی؟ تو جس سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکیں گی اور ہمیں لوگوں کو اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ مصارف کرنے ہیں, وہ بھی اس طریقے سے نہیں معاملہ ہو سکے گا. لہٰذا آپ ایسا فیصلہ کریں کہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کا مفاد یکساں ہو. یعنی ٹھیک ہے انہوں نے جہاد کیا وہ کیا, لیکن آئندہ بھی تو امت پوری آنی ہے بہت بڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا وہ بھی کیا, حساب بھی لگایا کہ عراق کو اگر تقسیم کیا جائے مجاہدین کو کیا ہوگا. بڑے بڑے جسے کہتے ہیں, عراق بہت بڑا کنٹری ہے, اس کو آپ جتنے بھی صحابہ کرام ہوں اس کے اوپر آپ کر لیں, 10,000 کو بھی کر لیں, تب بھی مطلب کیا معاملہ ہوگا. بہرحال تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشراح صدر سے یہ رائے قائم کی کہ ان علاقوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے تقسیم کرنے والے مختلف اصحاب کو جو جواب دیے وہ کیا کیا تھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد لوگ اس حالت میں آئیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ پھر دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو بعد میں آئیں گے, جو یہ حالت پائیں گے کہ زمین اپنے کسانوں سمیت بڑھ چکی ہے اور باپ دادا سے لوگوں نے وراثت میں سنبھال لی ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد تیسرا جواب انہوں نے دیا, تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں کا کیا رہے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے تقسیم کر دوں گا تو تم آپس میں پانی کے اوپر لڑ پڑو گے. ایک اور انہوں نے دیا کہ نہیں یہ تو عین المال یعنی ریئل اسٹیٹ ہے, میں اسے روکوں گا تاکہ فاتح فوجوں اور عام مسلمانوں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. ان جوابات سے لوگ مطمئن نہیں ہوئے, کہنا شروع کیا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کا اجتماع منعقد کیا اور اس کے سامنے پورا جو ہے وہ معاملہ رکھا. بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات کی اور لوگوں نے, ہر شخص نے اپنی بات کی. ارباب حل وقت بیٹھے, اس وقت کے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے, سب نے اپنی اپنی بات کی کہ بھئی یہ جسے کہتے ہیں چیزیں ہیں. یہ بحثیں 2-3 دن تک چلتی رہیں. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ حضرات نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا, لیکن یہ فیصلہ مطلب مکمل اتفاق رائے نہیں ہو سکا, یونینیمس نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے, انہوں نے کہا مجھے کتاب اللہ سے اس کی حجت مل گئی ہے جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے. میں اب کتاب اللہ سے دلیل لے کے آتا ہوں, اب پھر دوسروں کی رائے نہیں چلے گی. اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کی یہی آیات ما افا اللہ علی رسولہ منہم سے لے کر ربنا انک رؤوف الرحیم تک پڑھی. ٹھیک ہے, ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے, وہ اللہ کے لیے, اس کے رسول کے قرابت داروں کے لیے, یتیموں محتاجوں کے لیے, تاکہ مال نہ ہو گردش کرنے والا تمہارے مالداروں کے درمیان ہی. جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو, جو منع کریں اس سے رک جاؤ, اور بچو اللہ کی نافرمانی سے, اللہ سزا دینے بہت سخت ہے. تو اس سے انہوں نے
پہلا جو استدلال کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس بعد والے آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ان کے ساتھ شریک کیا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تمام مصارف بتائے نا کہ کون کون ہے، جو کہ اب کون کون جو آتے ہی رہیں گے وہ تو یہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ایک انہوں نے دلیل اسی آیت سے یہ دی۔ پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جو فے جو کہ سب کے لیے ہو ہم ان فاتحین میں تقسیم کر دیں اور بعد والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں؟ نمبر ایک دلیل یہ۔ دوسری دلیل انہوں نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی چکر نہ لگاتا رہے، یعنی اگر میں اسے فاتحین میں تقسیم کر دوں گا تو یہ تو انتہائی مالدار ہو جائیں گے، انہی میں یہ چکر لگاتا رہے گا، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا۔ یہ دو وہ دلائل تھے جس نے سب کو مطمئن کر دیا، اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ ان تمام مفتوحہ علاقوں کو عامۃ المسلمین کے لیے فے قرار دیا جائے گا۔ جو لوگ ان اراضی کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں انہیں رہنے دیا جائے گا اور ان پر خراج اور جزیہ لگایا جائے گا۔ اسلام کے جو اکنامک اصول ہیں، ڈاکٹر صاحب کا خطبہ ہے خطبات خلافت، 3 گھنٹے کے، کوئی 4 خطبے ہیں، 2.5-3 گھنٹے کے۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب بات یہ کرتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت آ جائے گی تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، ہمارا سوشل سسٹم کیا ہوگا، اور ہمارا اکنامک سسٹم کیا ہوگا۔ اکنامک سسٹم کے اندر دو بڑے بڑے موٹے موٹے اصول جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے نیچے جو دل چاہے کرو۔ نمبر 1 وہ والی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، کیا بات تھی؟ مال غنیمت نہیں، پہلے میں نے آپ کو کہا تھا یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اس کو پارک کر لیجئے۔ سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں یار، آپ لوگ اٹینٹیو نہیں ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں بھائی، جس بات کو میں کو پارک کر لینا اس کو پھر گرا باندھ لیا کریں اس کے اوپر۔ وہ بات یہ تھی کہ مال کے مالک تم نہیں ہو۔ ہاں مال کے مالک تم نہیں ہو، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر جو اسلام کی جو اکنامک وہ ہے وہ سرمایہ کاری کے اوپر ہے، سرمایہ داری کے اوپر نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ 2 اصول ہمارے سامنے ہی آ گئے۔ سرمایہ داری سرمایہ کاری والی بات یہ والی آ گئی نا کہ مال جو ہے وہ تمہارے پاس جسے کہتے ہیں اور آنے والے لوگوں کا اس میں حصہ ہے، اس زمین کا اور آنے والے لوگوں کے اندر حصہ ہے۔ پھر سب سے بڑا ایک اصول وہ آیا کہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے، یہ جو دلوں میں خلش، بغض، انتشار پیدا کرتی ہے، اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی ہو غریب، اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہ ہو، اس کے پاس اپنے بچوں کو پورا کرنے کا پیسہ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ امیروں کو دیکھے تو وہ دیکھ بھی نہ پائے کہ بھائی یہ معاملہ ہی کیا ہے، مطلب ان کے تو کتے بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں جو میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ یہ اکنامک ڈسپیرٹی اسلامی حکومت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا اسلامی حکومت میں امیر نہیں ہوں گے؟ ہاں ہوں گے۔ کیا وہ کمیونسٹ سوشلسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ سب کو لے کے سب کو جو بھی کوئی بھی کام کراؤ گدھا گھوڑا سب برابر؟ نہیں، کرو، مال بناؤ، خوب بناؤ، اس کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو، یہ ان کی تربیت، زکوٰۃ کم سے کم، ترغیب، وہ تمام چیزیں، لیکن کوئی ایسے اصول نہیں بنیں گے کہ جو ہے یہ جو مال ہے وہ لوگوں کے درمیان ہی گردش کرتا رہے۔ اب اس بات کو دوسرے اینگل سے سمجھیے۔ اگر آپ کو کبھی جو یو ایس میں جو بلیکس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو اگر سمجھنا ہو نا تو ٹریور نووا وہ ہے، کامیڈین ہے ویسے تو، لیکن اس نے بڑی پیاری چیزیں کہتے ہیں ایک بات کی کہ وہ لوگ جو کہ ہجرت کرتے ہیں، جو کہیں اور سے آتے ہیں، جو ڈسپلیس ہوتے ہیں، وہ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، کم سے کم 100 سال ان لوگوں سے جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زمین ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کہ کہیں پہ ہوں، جن کے پاس زمینیں ہوں، وہ لوگ جو کہ ڈسپلیس ہو کے آئیں گے، وہ کم سے کم ان سے 100 سال پیچھے جاتے ہیں۔ اس نے بڑا لاجیکل اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی لیے ہجرت کے اتنے درجے ہیں نا، ہجرت آسان تھوڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور خالد صاحب نے اس کو صحیح سے کھولا ہے۔
کہ پاکستان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کو جاگیردار سلطنت بنا دیا گیا آزادی کے بعد. فقہ کی کتابوں کا حوالہ دے کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ فقہ کی کتابیں ہیں جس کے اندر کہ انہوں نے لکھا کہ اس خطے کے لیے تقسیم سے پہلے، یعنی انڈیا پاکستان کی تقسیم سے پہلے انہوں نے لکھا کہ زمینوں کی یہ جو طریقہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جاگیردار نظام جو ہے وہ نہ ہو، وہ جو عشری اور جو وہ والی زمینیں ہوتی ہیں، کہہ رہے یہ تو ہمیں فقہ میں لکھنا بھی نہیں ہے، لا بد منہ، کہ اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. جب زمین آزادی سے حاصل کی جائے گی تو وہ تو حکومت کی ہوگی، تو اب ہمیں اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ سرمایہ دار کیسے رہے گا، سرمایہ دار کیا کرے گا، وہ بارش ہو تو یہ ہو تو. اس کی انہوں نے فقہ کی کتاب کا انہوں نے ریفرنس دیا خالد صاحب نے، انشاءاللہ کلپ جو ہے میں فارورڈ کر دوں گا گروپ کے اندر ڈھونڈ کے، کہ اس کی ضرورت ہی نہیں. تو پاکستان کے ساتھ جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا وہ ضرب لگی ہے اس کے جب انفینسی حالت میں، تو وہ یہ لگی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہے وہ اکنامک ڈسپیرٹی جو کہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے، جو کہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. جاگیردار اور سرمایہ دار، ان کو جو ہے جاگیرداروں کے ساتھ یہ کیا گیا، سرمایہ داروں کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں جو بھٹو نے کیا ہے، وہ پھر اس کے بعد نیشنلزم کے نام کے اوپر جو انہوں نے جو وہ چیزیں، پاکستان نے اس چیز کو میرے خیال میں اگر ہم صحیح رخ پہ چلتے تو بھی 50 سال پیچھے دھکیل دیا تھا. 50 سال پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا تھا اگر ہم صحیح رخ پہ چلتے تو. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ معاف کرے، ہمیں صحیح رخ تو ملا ہی نہیں. ہمارے یہاں آسان جسے کہتے ہیں بیانیے گھڑے جاتے ہیں، اس کے اندر میں سمجھایا جاتا ہے. کسی شخص سے آپ بات کر لیں، اپنے آپ سے بھی بات کر لیں، پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ کرپشن نہیں ہے. ایک وہ ہے ایون پوڈ کاسٹ میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھیں، اس نے بڑی ڈیٹیل سے اس چیز کو بتایا. بھائی انڈیا میں کیا کرپشن نہیں ہوتی؟ ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ کرپشن ہوتی ہے. ہم گھڑی کی کرپشن کو بیچ کے اور BMW کی کرپشن کو دیکھ کے اور وہ کر کے اور اقامے کی کرپشن کو دیکھ کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کرپشن ہے. کوئی زیرو کرپشن ہے. پاکستان کا پرابلم کرپشن نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح رخ پہ چلے ہی نہیں. ہم نے ایک پہلا کام وہ برا کیا، دوسرا کام یہ برا کیا کہ ہم نے انڈسٹریلسٹ کے ہاتھ سے ملک کو نکال کے ٹریڈرز کے ہاتھ میں دے دیا. ٹریڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جہاں زیادہ پیسہ ملے وہاں بیچو اور آگے نکلو. اس کو پروڈکشن، اس کو فیکٹری، اس کو وہاں پہ ہزاروں لوگ جن کا کہ اس سے وہ جڑا ہے، اس کو کوئی اس سے وہ نہیں ہوتا. بیچو نکلو. مطلب ایک ہمارے ملک میں ایک بڑا ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ لوگوں کا بزنس ہی یہی تھا کہ فیکٹری ڈالو، بینکوں سے جو ہے وہ قرضہ لو، اس وقت بینک کرپٹ شو کرو اور آگے نکلو، اپنی جیبیں بھرتے رہو. یہ ہمارے دو میجر پرابلمز جس کی وجہ سے آج ہم ہیں جہاں وہاں ہیں. یہ دونوں چیزیں اسلام کے اکنامک اصولوں کے خلاف ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ روٹ لیول کے اوپر فکس کرنے کا وہ ہے ضرورت. انڈیا کی صرف کیوں مثال دیں، امریکہ کی کیوں نہ مثال دیں؟ سب سے بڑا جو ایک بیانیہ اس کرپشن کے حوالے سے گھڑا گیا ہے یا کہا گیا ہے، وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. کرپشن تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. وہ یہ کہ آپ کے ایسٹس ورسز یور انکم، رائٹ؟ نینسی پیلوسی کو دیکھ لیں آپ، اس کے ایسٹس ورسز انکم ہیوج ڈسپیرٹی ہے. جس اس میں وہ ہاتھ ڈالتی ہے جس شیئرز کے اندر، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے پاس ایسٹس کی جو ہے وہ دکان لگی ہوئی ہے. اب وہ انسائڈر ٹریڈنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا وہی تو نہیں آتی نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس اس میں وہ ہاتھ ڈالتی ہے وہ جگہ. تو کرپشن ہر جگہ ہے، ہر معاشرے میں ہے. ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم تو غریب ملک ہیں، چلڑ ہے ہمارے پاس کرپشن کرنے کے لیے. بڑی بڑی اکانومیز کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بنیاد سے اپنے آپ کو اسلام کے جو اکنامک جو اصول ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور اس کے بعد اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کھچڑی ایسی پکائی کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا اس کو سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ اس کے اندر دال کب ہے، چاول کب ہے، گیہوں کب ہے، وہ کیا ہے. ہم نے ایسی کھچڑی پکائی کہ ہم کسی ایک سسٹم کو چلنے والے بھی نہ بنے. کہ اگر کوئی ایک سسٹم لے کے ہم اس کو چلا لیں نا 30 سال تک ملک کو، تو وہ بھی شاید کچھ میرے خیال میں کوئی رزلٹ آ جائے. دنیا نے اسلام کو چھوڑ کے بھی ترقی کی ہے کیونکہ انہوں نے ایک چیز کے اوپر وہ قائل ہو گئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو.
ہم نے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا اپنے ملک کو. بہت معذرت، باتیں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مال فے ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے اور مال سے. واموالہم، دیارہم واموالہم، اور اپنے مال سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں اللہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک ھم الصادقون، یہی تو لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور مال فے ان کے لیے ہے جو لوگ آباد کر رہے تھے گھر مدینہ میں اور ایمان دلوں میں ان کے، یعنی مہاجرین کی بات ہو رہی ہے ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جس نے ہجرت کی ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی طلب اس چیز کی جو دیا جائے مہاجرین کو. یعنی یہ انصار مدینہ کی تحسین کے حوالے سے بڑی پیاری آیات ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ کے اوپر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور حالانکہ انہیں جبکہ خود شدید حاجت ہی ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے جی کی لالچ سے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کتب تفسیر کے اندر انصار مدینہ کے حوالے سے بڑی زبردست چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے ڈیٹیل سے بیان کی ہیں کہ ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی جو ان کا جو جذبہ تھا نا، کیا کہتے ہیں، قربانی کا، وہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. یعنی چیزیں آتی تھیں، مال آتے تھے مختلف اس کے، خیبر کے لوگ کہتے نہیں ان کو تقسیم کر دیں، مہاجر کو تقسیم کر دیں. یہ جسے کہتے ہیں معاملہ تھا بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کئی چیزیں. اب ڈیٹیلز میں ہمارے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، اس کو کتب تفسیر کے اندر دیکھیے گا، بڑی زبردست حوالے سے باتیں ہیں ان کی تحسین کے حوالے سے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور مال فے ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد. یقولون ربنا اغفر لنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے پہل کی ہم میں سے ایمان لانے میں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ رہنے دے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان کے لیے جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس حوالے سے بھی مفسرون نے بڑا کلام کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان اور اسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں. سمجھ تو گئے ہوں گے کس طرف اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال کیا، یعنی ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا. تو انہوں نے سوال کرنے سے پوچھا تم مہاجرین میں سے ہو؟ بات کے تھے تم مہاجر؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا بس یہ اب تیسری آیت ہے تمہارے لیے، الذین جاؤ، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ہے اب تمہارے لیے جو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے رہ گئی ہے. اگر تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم اس سے بھی جاؤ گے، تم اس لسٹ سے ہی نکل جاؤ گے، تم مسلمانوں کی لسٹ سے ہی باہر ہوگے. تم یہ رستہ انہوں نے دکھایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. الم تری الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، یعنی عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھی. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بھی بات کبھی بھی. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ بنی نذیر کو جو اس نے پوری کہانیاں کروائی تھیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. یہی ہوا نا. وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر جنگ کی گئی تو یہ مدد نہیں کریں گے ان کی. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور یقیناً اگر انہوں نے مدد کی تو ان کی تو ضرور پیٹ پھیر دیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے.
ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اے مسلمانوں یقیناً تم زیادہ سخت و خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ سے، یہ اللہ سے زیادہ تم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، یہ بے شک ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. لا یقاتلونکم جمیعا، اے مسلمانوں یہودی جنگ نہیں کریں گے تم سے مل کر، الا فی قرى محصنۃ، سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں ان کو اپنی جانیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. او من وراء جدر، اور یا دیوار کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے. تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں انہیں اکٹھا حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہوئے پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا، اور ان لوگوں میں سے ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لی سزا اپنے کام کی. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، اور شیطان کی مثال کی طرح. اذ قال للانسان اکفر، اور جب اس نے کہا انسان سے کہ کفر کر. فلما کفر، تو اس نے کفر کیا. قال انی بریء منک، تو اس نے کہا میں تو تم سے بری الذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بے شک اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار، تو ہوا ان دونوں کا انجام یہ کہ دونوں آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فار ٹمارو واٹ یو ہیو میڈ فار ٹمارو. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو تو اللہ نے غافل کر دیا انہیں اپنے آپ سے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی فائز ہیں، منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں. ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. یہ سید نذیر نیازی ہیں جو علامہ اقبال کے قریبی ساتھی تھے، اور قرآن اکیڈمی لاہور میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ علامہ اقبال سے انہوں نے پوچھا کہ جو آپ کا فلسفہ خودی ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو علامہ اقبال نے کہا کل آنا. پھر کل انہوں نے کہا بھی اب آؤ قرآن نکالو. تو یہ والی آیت سے انہوں نے کہا میں نے اس آیت سے اپنا پورا کا پورا فلسفہ خودی جو ہے وہ اس آیت سے میں نے بیان کیا ہے کہ وہ جو کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے. ہمیں بھیجا گیا خلیفہ بنا کر، ہمیں بھیجا گیا اشرف المخلوقات بنا کر، ہم اپنے پرپز آف لائف اور اپنے الٹیمیٹ پرپز کو بھول گئے، پس پوچھ ڈال دیا، تو ہم اسفل السافلین ہو گئے، نچلوں میں سے نچلے ہو گئے. اولئک الانعام ہو گئے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل تو پتھر ہیں، بلکہ پتھر بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں ان کے دلوں سے. یہ تمام آیات پھر اس کے اوپر ہے. یہ خود ہی انسان اپنی بہتر کر سکتا ہے، اس کے اوپر پہلی بات کر چکا ہوں. اگین جب وہ اپنا پرپز آف لائف ڈیفائن کرے، اپنا الٹیمیٹ پرپز ڈیفائن کرے، سوچے کہ میرا نصب العین کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق کام کرے، تو اپنی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ اپنی خودی کی تعمیر انسان کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیشہ ہمیں ہوتا ہے نا آئیڈیل کیا ہے، وہ پہنچنا کہاں ہے؟ وہ انبیاء کرام کی ذات، کسی اور کی ذات نہیں، وہ انبیاء کرام کی ذات ہے کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ عظمت، یہ کلام کی عظمت، اس کی تاثیر کیا ہے کہ انسان کے دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ اس کی تاثیر تو ایسی ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر تو تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک جانے والا ہے اور پھٹ کر پاش پاش ہو جانے والا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں.
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی معبود، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری بات کا، هو الرحمن الرحیم، وہی ہمیشہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، وہ بادشاہ ہے، ملک بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، مومن امن دینے والا ہے، مہیمن حفاظت فرمانے والا ہے، عزیز زبردست ہے، الجبار زوراور ہے، متکبر بے حد بڑائی والا ہے، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خالق باری ظاہر کرنے والا، المصور صورت گری کرنے والا، لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت نام اسی کے لیے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، هو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیلز آ گئیں اور یہ صورت ہم نے دیکھ لی۔ میرے خیال میں آج یہیں تک رکھتے ہیں، ابھی 2 منٹ کے بعد ہم دوبارہ لائیو ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اسپیشل پروگرام ہے حج دوزخ کے حوالے سے وہ ہم دیکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کتنا آدھا پارا ہوا ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ آخری یہ نہیں، یہ جو 10 صورتیں یار، یہ قرآن سبحان اللہ والحمد للہ ولا